علیکم، رائل نیوز کے ساتھ میں ہوں نزہت نور۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں اور سب سے پہلے خبر شامل کریں گے داجل سے۔ داجل میں ایس ڈی پی او واپٹا داجل ظفر اقبال جنجوعہ کی اپنی ٹیم کے ہمراہ مختلف علاقوں میں چھاپے مار کر بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ایس ڈی او واپٹا داجل ظفر اقبال جنجوعہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ منسٹری آف پاور ڈویژن کی ہدایات پر بجلی چوروں کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اور اس مد میں چیف ایگزیکٹو آف ملتان ایس سی آپریشن میپکو ڈیرہ غازی خان اور ایکسیئر واپٹا راجن پور کی ہدایات کے مطابق آر پی او ڈیرہ غازی خان اور کمشنر ڈیرہ غازی خان کی معاونت میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اس آپریشن کے ساتھ ساتھ واپٹا کے نادہندہ جن کے میٹر اتر چکے ہیں ان کے بھی ابھی تک بقایا جات جمع نہیں ہوئے، ان کے خلاف بھی ایف آئی آرز بھی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھیں اور خبر شامل کر لیتے ہیں ہمارے تحصیل رپورٹر ملک ندیم اشرف کی رپورٹ کے مطابق رینالہ کورٹ میں چیف لیسکو واپٹا کے احکامات کی روشنی میں رینالہ کورٹ ڈویژن میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، بجلی چوروں کے خلاف مقدمہ درج، ایک گرفتار۔ چیف لیسکو واپٹا کے احکامات کی روشنی میں رینالہ کورٹ ڈویژن میں تھانہ سٹی پولیس کے ہمراہ بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ محکمہ واپٹا کا بستی بابا لال شاہ اور مختلف رہائشی علاقوں پر چھاپے، بجلی مین تاروں کو ڈائریکٹ کنڈیاں ڈال کر بجلی چوری کی جا رہی تھی۔ واپٹا حکام کے مطابق 6 گھروں میں بجلی چوری کی جا رہی تھی۔ واپٹا حکام نے میٹر اتار لیے، بجلی چوری کرنے والے 6 افراد کے خلاف مقدمات درج۔ پولیس نے ایک بجلی چور گرفتار کر لیا، بجلی چوری کرنے والوں کو لاکھوں روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ بجلی چور معاشرے کے ناسور ہیں، ان سے کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام شبیہ تعزیہ جلوس اختتام پذیر۔ تفصیلات کے مطابق محمد عمر فاروق ڈی ایس پی سرکل تونسا کی بہترین سپرویژن کی بدولت سٹی تونسا میں چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کا جلوس خیریت سے اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے۔ ماتمی جلوس اپنے روایتی راستوں سے گزرتا ہوا خیریت سے اختتام پذیر ہوا۔ اس کے علاوہ ماتمی میں جلوسوں کے گزرگاہوں اور امام بارگاہوں کی کلوز سرکٹ کیمروں کی خفیہ دستوں کے ذریعے نگرانی کی گئی۔ آخر میں محمد عمر فاروق ڈی ایس پی سرکل تونسا نے تمام سیکیورٹی ڈیوٹی پر مامور اہلکاران کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے اپنے فرائض منصبی بہت ہی اچھے طریقے سے سر انجام دیے، اور تمام کمیٹی ممبران، منتظمین اور تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے اشخاص کا بھی شکریہ ادا کیا، جن کی وجہ سے تونسا شریف میں چہلم پرامن رہا۔ چکوال تحصیل رپورٹر ابراہیم حسین بٹی سے وعدوں سے تکمیل تک کا سفر، سوچ بدلو ڈنڈوت بدلو سلوگن کے تحت بنائی جانے والی تنظیم کے مؤثر آواز پر تحصیل انتظامیہ بالخصوص اسسٹنٹ کمشنر چو سیدن شاہ میڈم نادیہ پروین کی معاونت عظیم شخصیت راجہ مجاہد افسر ڈنڈوت کی خصوصی کاوشوں اور اہلیان یونین کونسل ڈنڈوت تعاون کی بدولت سابق ناظم یونین کونسل ڈنڈوت راجہ ارشد محمود کی زیر نگرانی اپنی مدد آپ کے تحت خستہ حال چوابٹا روڈ کی حالت زار میں بہتری لانے کے لیے کام کا آغاز کر دیا گیا۔ پہلے مرحلے میں راتو 6 سے پنڈ کی جانب کام شروع کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں راتو 6 گاؤں سے آنے والا پانی اور سڑک پر جانے سے روکنے کے لیے سڑک کے اطراف میں نالے کی کھدائی کی گئی ہے، جس میں یہ پانی جذب ہو جائے گا۔ ڈسکا سے ملک اعجاز احمد کی رپورٹ کے مطابق حضرت سائیں عبد الرحمن قادری قلندری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار عالیہ پر ماہانہ محفل میلاد مصطفیٰ اور 11ویں شریف کے موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے خادم الفقراء غلام مصطفیٰ قادری نے کہا ہے کہ رب کریم اور رحمت دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کرنے کا آسان ذریعہ اولیاء اللہ کی صحبت اور ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا۔ اللہ عز و جل نے اپنے ولیوں کو بڑی عظمت و شان سے نوازا ہے۔ اللہ عز و جل کے اولیاء کرام ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہیں۔ اولیاء اللہ کی صحبت سے بھٹکے ہوموں کو ہدایات ملتی ہے، اولیاء کے صدقے گناہ گاروں پر بھی رحمت برستی ہے۔ آگے بڑھیں اور خبر شامل کر لیں گے ننکانہ صاحب سے۔ ہمارے نمائندے رائے قمر زمان بھٹی کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ننکانہ مزمل الیاس کا صبح سویرے سبزی اور فروٹ منڈی کا اچانک دورہ، صفائی ستھرائی مارکیٹ کمیٹی کے عملے کی حاضری سمیت نیلامی کے عملے کا جائزہ لیا، مارکیٹ کمیٹی کے عملہ سے طلب و رسد کی اعداد و شمار کے بارے میں دریافت کیا۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ مزمل الیاس نے کہا ہے کہ عوام کو سستی اور معیاری اشیاء کی فراہمی زرعی انتظامیہ کی اولین ترجیحات ہیں۔ اشیاء فروخت کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ ضلع بھر کی تمام منڈیوں میں نیلامی کے عمل کو مکمل مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کی طرح خانیوال میں بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کا چہلم نہایت عقیدت و احترام سے منایا گیا۔
पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए। मजीद इस हवाले से जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे चीफ रिपोर्टर राना नासिर से। जी राना नासिर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल दीगर शहर की तरह खाने वाले भी बस्ती चंद शाह से इमाम बारगाह से चेलम का जूस बरामद हो चुका है। और बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से बात करते हैं DSP सलीम साहब से। चंद शाह से बरामद हुआ और ये इंशाल्लाह मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए वापस इधर ही अख्ताम पजीर हो। जहाँ तक मैं सिक्योरिटी की बात करूँ तो जनाब DPO साहब की हदायत के मुताबिक इसमें मुकम्मल सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाई गई है। इसमें जितने भी हमारे रूट पे गलियाँ हैं चौक उनको ब्लॉक किया गया है, घास से किया गया और तमाम इसमें महकमे हिस्सा ले रहे हैं। इसमें बल्दियाँ हैं, जितने भी इदारे हैं उसमें हिस्सा ले रहे हैं। इंशाल्लाह ये पुलिस का फ़र्ज़ है मुकम्मल सिक्योरिटी देना, वो हम अपना फ़र्ज़ अदा करें। जिस तरह आपने बात सिक्योरिटी के हवाले से सख्त इंतजाम किए गए। बहुत शुक्रिया राना नासिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बड़ी खबर शामिल कर लेंगे मियाँ चन्नू से। तहसील रिपोर्टर मोहम्मद अकमल राही की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू 1112 की जानिब से इब्तदाई तिब्बी इमदाद का हफ्ता मनाया जा रहा है। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विस डॉक्टर रिजवान नसीर सितारा इम्तियाज़ की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 डॉक्टर खालिद महमूद की ज़ेर निगरानी रेस्क्यू कम्युनिटी सेफ्टी विंग की जानिब से इब्तदाई तिब्बी इमदाद का हफ्ता मनाया जा रहा है। रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर खानेवाल मोहम्मद यासिर रजा, रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर कबीरवाला कुंवर फहीम अहमद, रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर जहानिया मोहम्मद नदीम और स्टेशन कोऑर्डिनेटर मियाँ चन्नू मोहम्मद कामरान की जानिब से ज़िला भर की सरकारी और निजी इदारों में इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बारे में आगाही दी जा रही है। इस हफ्ते को मनाने का मकसद हर घर में एक तरबियत याफ्ता फर्स्ट एड तैयार करना है और अवामुन नास में इब्तदाई तिब्बी अहमियत की अफादियत और तरबियत को यकीनी बनाना है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पेट्रोलिंग पुलिस का नाजायज असलहे के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग सेल पोस्ट ने नाजायज असलहा बरामद कर लिया। पाकपतन में इंचार्ज पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट सेल सब इंस्पेक्टर चौधरी सुहेल बरकत कम्बो ने साथी मुलाजमीन के हमरा 19 SP के करीब सोखियावाला चौक में गश्त के दौरान मुलजिम कैसर अब्बास शेख को मशकूक जानकर काबू किया, जिसके कब्जा से 30 बोर नाजायज पिस्टल और गोलियां बरामद हुई हैं। पेट्रोलिंग पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेते हैं डिविजनल ब्यूरो चीफ रावलपिंडी हाफिज मोहम्मद अबू बकर शेख की रिपोर्ट के मुताबिक आर्ट काउंसिल मरी में एजुकेशनल एक्सपो फॉर टैलेंट 2023 का इनेकाद किया गया, जिसमें मरी के मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों ने मुकाबलों में हिस्सा लिया। यूनियन काउंसिल दरिया गली दीर, कॉन्स्टेप ऑफ फाउंडेशन स्कूल लॉयरबन के स्टूडेंट्स ने तमाम मुकाबलेजात में हिस्सा लिया, जिसमें राइटिंग ब्लॉग कंपटीशन, तिलावत कुरान पाक, नेशनल सॉन्ग, उर्दू तकारीर, साइंस प्रोजेक्ट, मॉडल साइंस एग्जीबिशन, स्केचिंग, कैलीग्राफी के मुकाबलों में हिस्सा लिया और हर साल की तरह इस साल भी मुख्तलिफ मुकाबलेजात में पोजीशंस हासिल की हैं। इसी तरह बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड नूर हया ने 476 नंबर लिए। बेहतरीन टीचर अवार्ड मिस काशिफा ने हासिल किया। आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेते हैं चनियोट से। हमारे ब्यूरो चीफ रजा फैसल की रिपोर्ट के मुताबिक चनियोट में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने THQ अस्पताल तहसील भवाना का विजिट किया। असिस्टेंट कमिश्नर MS दीगर भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों और लवाहिकीन से अद्वियात की दस्तयाबी और सेहत की सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर ने मज़ीद बेहतरी के लिए MS को हिदायत जारी की हैं। आने वाले मरीजों को फौरी तौर पर चेक किया जाए, मरीजों को अद्वियात अस्पताल ही फराहम की जाए। चकवाल तहसील रिपोर्टर इब्राद हुसैन भट्टी से चकवाल में अकीदा खत्म नबूवत इस्लाम की रूह है। अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ में इस्लाम और पाकिस्तान की बका है। राजा रिजवान डंडोत 7 सितंबर 1976 तारीख साज और यादगार दिन, जिस दिन बदतरीन गुस्ताखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कादियानियों को आईने पाकिस्तान में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने काफिर करार देकर अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत किए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के अलंबरदार हैं। अक़ीदा ख़त्म नबूवत इस्लाम की रूह है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ में इस्लाम और पाकिस्तान की बका है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए शमाए रिसालत के परवानों ने हमेशा बेशुमार और लासवाल कुर्बानियाँ दी हैं। ख़त्म नबूवत के बागियों का ताक़ुब और मुहासबा वक्त की अहम ज़रूरत है।
جامپور سے خبر شامل کرتے ہیں۔ وقار احمد اشاری کی رپورٹ کے مطابق انٹرنیشنل لٹریسی ڈے کے موقع پر سماجی تنظیم سانچ پریت اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جامپور میں سیمینار اور واک کا اہتمام کیا گیا۔ سانچ پریت یونیسیف اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے انٹرنیشنل لٹریسی ڈے کے موقع پر گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول نمبر 2 جامپور میں سیمینار اور واک کا اہتمام کیا گیا، جس میں ڈی ای او ایلیمنٹری بوائز محمد شفیق ساجد، ڈپٹی ڈی ای او ایجوکیشن آفیسر ڈاکٹر امجد اسلام پتافی، تحصیل بھر کے ای اوز ایلیمنٹری اسکولز کے جملہ ہیڈز، اساتذہ کرام اور بچوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ آگے بڑھے خبر شامل کر لیں گے ڈیرہ غازی خان سے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر رویل نیوز صفدر بلوچ کی رپورٹ کے مطابق ڈی جی خان میں محکمہ مال کے فرض شناس تحصیلدار ثاقب شہزاد اور ان کے کلرک محمد کامران لنڈ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری ترجیحات صرف اور صرف عوامی خدمت ہے۔ تحصیلدار ثاقب شہزاد کا کہنا ہے کہ میں نے ہمیشہ عوامی خدمت کو اپنی ترجیحات میں شامل رکھا ہے اور شروع سے ہی یہی کوشش کی ہے اپنے جائز کام کے لیے تشریف لانے والے سائلین اور ذمہ داروں کا کام ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج میں خاتون کو ہراساں کرنے کا معاملہ۔ گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج میں پرنسپل کی طرف سے خاتون ٹیچر صبا کو ہراساں کرنے پر خاتون کی طرف سے 15 پر کال کرنے پر تھانہ صدر سانگلہ ہل کی پولیس کالج میں پہنچ گئی۔ کالج کی پرنسپل مجاہد حسین شاہ کی طرف سے معاملہ دبانے کی کوشش کی گئی ہے۔ گھنٹوں کی میٹنگ کے بعد خاتون کو کالج کے ایک گاڑی میں بٹھا کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا، جبکہ واقعے کی اطلاع ملتے ہی صحافیوں کی کثیر تعداد بھی کالج گیٹ پر پہنچ گئی اور کالج کے سیکیورٹی گارڈ نے گیٹ بند کر دیا۔ کالج میں موجود سیکیورٹی گارڈز کی صحافیوں کو بھی مختلف قسم کی دھمکیاں۔ صحافیوں نے مقدمے کے اندراج کے لیے تھانہ صدر میں درخواست جمع کروا دی۔ سرگودا سے مہر نوید اختر کی رپورٹ کے مطابق معیاری دودھ کی فراہمی کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی سرگودا میں آپریشن جاری۔ شہر کے داخلی راستوں پر ناکے لگا کر 17,000 لیٹر دودھ کا معائنہ، 1970 لیٹر ملاوٹی دودھ تلف۔ جدید موبائل فوڈ لیب کے ذریعے دودھ بردار گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں میں موجود دودھ کو چیک کیا۔ تلف کیے گئے دودھ میں پانی کی ملاوٹ اور قدرتی اجزاء کم پائے گئے تھے۔ قواعد و ضوابط کے خلاف ورزیوں پر 11 سپلائرز کو جرمانے کیے گئے ہیں۔ ملاوٹ سے پاک اشیاء کی فراہمی کے لیے کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ شہریوں تک محفوظ خوراک کی فراہمی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور بین المذاہب ہم آہنگی انیک احمد کا گردوارہ صاحب کرتارپور کا دورہ۔ وفاقی وزیر کی جانب سے گردوارہ صاحب میں کلچر پارک کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ واضح رہے کہ گردوارہ صاحب کرتارپور میں سکھ مذاہب اور پنجابی کلچر کے رنگوں کو دنیا کے سامنے خوبصورت انداز میں پیش کرنے کے حوالے سے گردوارہ صاحب کرتارپور میں کلچرل پارک کا افتتاح کیا گیا ہے۔ شکرگڑھ بادشاہ میں وفاقی وزیر انیک احمد نے کرتارپور کو کور کر کے اور گردوارہ صاحب میں پودا بھی لگایا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے نگران وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ گردوارہ صاحب کرتارپور کی ڈیولپمنٹ سمیت تمام تر معاملات کے حوالے سے میری وزارت ہر وقت حاضر ہے۔ آگے بڑھیں اور خبر شامل کر لیں گے نمائندہ عبداللہ بخش راجوی کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بد امنی، سندھ میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال، گھوٹکی میں اغوا برائے تاوان کی وارداتوں کے خلاف ڈھرکی میں سندھ ترقی پسند پارٹی کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے۔ ریلی میں سیاسی سماجی رہنماؤں، وکلا برادری، تاجر برادری اور دیگر شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ احتجاجی ریلی سندھ ترقی پسند ہاؤس تا دھرکی پریس کلب تک اختتام پذیر ہوئی، جس میں سندھ ترقی پسند پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین تعلقہ بار دھرکی کے صدر جام عبدالفاتح سمیجو، ایڈوکیٹ سلیم اختر ملک، سید منیر شاہ نے دھرکی پریس کلب پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ قبائلی تکرار کے باعث عام آدمی کی زندگی پر معاشی طور پر شدید گہرا اثر پڑ رہا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ تعلیم کے عالمی دن کے حوالے سے ہائی اسکول ٹھری میرواہ میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں طلباء اور ٹی او اساتذہ اور ایجوکیشن میرواہ اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر اسکول ٹھری میرواہ کے ہیڈ ماسٹر استاد امتیاز حسین لغاری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں داخل کروائیں۔ تمام والدین کا فرض ہے کہ تعلیم اجاگر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں اور استادوں سے تعاون کریں۔ رویل نیوز کی بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے رویل۔